بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرفیکٹ ریلیجن کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا تو کسی مسئلے پر بات ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی مضبوطی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنایا تو آپ کے صاحبزادے کہنے لگے کہ ابا جان وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ الفاظ پورے بھی نہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں اور تو اگر مگر کر رہا ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو اگر مگر کر رہا ہے، نکل جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آنے پر اگر مگر کرے، اس کے لیے میری چھت کے نیچے کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر غصے میں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ بیٹا کئی روز تک منتیں کرتا رہا مگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی۔ پھر ان کے صاحبزادے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابا جان سخت ہیں، آپ ان سے میری سفارش کر دیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے ان کے گھر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر چلو بس کرو، تم سختی کرتے ہو، چھوڑ دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، یہ کہتا ہے کہ میں تائید ہی کرنے لگا تھا، بس منہ سے لے کے نکل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے کہ ابو بکر تم بتاؤ، اگر اس جگہ تیرا بیٹا یہ حرکت کرتا تو تم کیا کرتے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہا کہ میرا امتحان نہ لو، مجھ سے نہ پوچھو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیا کرتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو تلوار اٹھائی تھی، میں نے مار بھی دینی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب ہم لوگ حق پر ہیں تو چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ چلیے کعبہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ جرت تھی عمر کی، یہ بہادری تھی۔ پھر دار رقم سے 2 صفیں باہر نکلی، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار اٹھائے کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کعبے کے پاس پہنچے تو چاروں طرف کفاران قریش اور ان کے بڑے بڑے سردار کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر طواف پر مارتے تھے، ہر سجدے پر مارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری سے کہا کہ سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو میرے سامنے آ جائے۔ کیا مجال تھی کہ کوئی سامنے آتا؟ مسلمانوں نے طواف کیا، نماز ادا کی اور کسی کی جرت نہ ہوئی انہیں روکنے کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو کر آئے۔ کہا کہ محمد کے زمانے میں قربت رہی، ابو بکر کے زمانے میں بھی قربت رہی، لیکن اب تو دولت کی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، بڑے بڑے سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پرانا کرتا اور تہمت پہنتے ہیں جس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھانے بھی ننگے پیر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ننگے پیر آ گئے، تو فرمایا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ کہا لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کے پیر ننگے ہیں، لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اصحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال غنیمت میں ہر صحابی کی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ ہے، تو عمر ایک نیا کرتا ہی خرید لیں۔ پھر سب کہنے لگے کہ عمر سے بات کون کرے گا کرتا خریدنے کی؟ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کرتے کے لیے عرض کریں، تو مولا علی نے فرمایا کہ عمر میری بڑی عزت کرتا ہے، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، کسی اور سے کہو۔ تو پوچھا کہ آپ رہنمائی کریں کہ کس سے کہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو، تو عمر فوراً مان جائیں گے۔ وہ مومنین کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اگر جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا۔ اب بڑا مال غنیمت آیا ہے جس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو۔ بڑے بڑے سفیر آتے ہیں تم سے ملنے اور یہ جائز بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر کہا کہ جی اماں جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بات ختم کر کے جب عمر نے سر اوپر اٹھایا تو عمر کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور فرمانے لگے کہ میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات گھر میں دیکھتی تھیں۔ جیسے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں پہننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھوٹ کر روئی، میرا پلو آنسو سے بھر گیا۔ میں نے کہا کہ عمر جاؤ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جب امیر المومنین چلے گئے تو صحابہ جہاں چھپے ہوئے تھے اس کونے میں سے نکل کر آئے اور پوچھا کہ عمر نے کیا کہا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رو کر کہنے لگی کہ کیا بتاؤں، جو تمہیں پرانا کرتا لگتا ہے اسی اس میں محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، محمد کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ منافق نے وہ فیصلہ نہ مانا اور یہودی کو کہا کہ عمر کے پاس چلو، وہ فیصلہ کریں گے۔ آخر کار دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ بھی بتلا دیا اور کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار اٹھا کر منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا ہمارے ہاں یہی انجام ہوتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق رکھا، کیونکہ آپ کے اس فعل سے حق و باطل میں فرق ہو گیا۔